بیلنس ورلڈ ویو تبھی پیدا ہوگا جب بیلنسڈ ایپسٹمولوجی آئے گی. جب علمیات کی بنیادیں متوازن ہو جائیں گی تو تصور دنیا اور تصور حیات کی پورا خاکہ جو بنے گا وہ بیلنس ہو جائے گا, وہ متوازن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی ایک ورلڈ ویو کو لیں اور ایک ایپسٹمولوجی پہ بیس کریں اور باقی کا انکار کر دیں, مثلا آپ سائنس کی بنیادی جو ایپسٹمی ہے وہ سینس ایکسپیرینس ہے, ایمپیریکل ایویڈنس ہے, اور اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں اور کہیں کہ ریزن کا کوئی رول نہیں, آپ کہیں کہ ریولیشن کا کوئی رول نہیں ہیومن نالج میں, آپ یہ کہیں کہ انٹیوشن کا کوئی رول نہیں, تو آپ پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ایک جسٹ یو آر اسپیکنگ ہاف ٹروتھ, یہ ایک حصہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ صرف ریزن کو کہیں اور آپ سینس ایکسپیرینس کو نگیٹ کر دیں, آپ انٹیوشن کو آؤٹ کر دیں, آپ ریولیشن کا انکار ماننے سے گریز کریں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ایک ایسی ہاف فلسفی رکھیں گے کہ جو وہ تشنا ہوگی وہ انکمپلیٹ رہے گی. اینڈ جبکہ ارسطو سے بات آج تک چلی جاتی ہے کہ دی فلسفی اسٹارٹس ود ونڈر, تو میں کہتا ہوں کہ اٹ اینڈز اپ ود ونڈر ایز ویل. تو اس لیے فلسفہ پھر اسی طرح رہے گا اگر وہ سائنس کے بغیر ہے, انٹیوشن کے بغیر ہے, ریولیشن کے بغیر ہے, یا ان میں سے کسی ایک اور سورس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. بیلنس ویو تبھی بنے گا جب آپ ان چاروں ایپسٹمیز کو اپنے دائرے میں اپنی جگہ پر جگہ دے دیں گے, اور پھر آپ اس میں سے جو ہیومن ریزن ہے اس کے ذریعے انٹرپریٹیشن کریں گے, آپ اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کریں گے انسانی زندگی پر, اس کو پریکٹیکلی پریکٹیبل فارم میں دیکھ کر اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کہہ سکیں گے کہ دس از دا لٹمس, کہ یہ بیلنس ورلڈ ویو بن گیا ہے, اب اس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنے مطالعے, مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر صرف یہ کہہ رہا ہوں, اٹ از ناٹ امپیریٹو فار آل, آپ اپنا نتیجہ نکال سکتے ہیں. میں نے اپنا کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کیا کہ بیلنس ویو تبھی بنے گا جب آپ سینس ایکسپیرینس کو, ریزن کو, انٹیوشن کو, ریولیشن کو, آپ چاروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں لے کر چلیں گے, تو یو کین میک اے بیلنسڈ ورلڈ ویو. نیکسٹ پلیز. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پریولنٹ سچویشن میں میں صرف ماڈرنزم کی بات کر رہا ہوں اور ماڈرن سوسائٹی, ابھی میں پوسٹ ماڈرن کو نہیں چھیڑ رہا. تو ہمیں ویسٹرن ایپسٹمولوجی اینڈ ویسٹرن ورلڈ ویو ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کی گروتھ پوری رینیساں کے بعد ہوئی ہے. رینیساں کے جب امپیکٹ آیا ہے آفٹر 16th سینچری, اور ماڈرنزم نے جب گرو کیا ہے 17th ایج آف ریزن 17th سینچری اور 18th 19th 20th اور فرسٹ ہاف آف 20th سینچری, دس کمز ٹو میک دی ماڈرن ایج. اور اس ماڈرن ایج میں جو دو بنیادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ریشنلزم ہے اور امپیریسزم ہے. ریشنلزم based on reason episteme or philosophical approach towards reality, اس کا نتیجہ ریشنلزم ہے. I think therefore I am Descartes. ڈیکارٹ نے جب یہ 17th سینچری میں یہ بات کی تو اس نے رول کیا ہے, اور ڈیکارٹ کو فادر آف ماڈرن ویسٹرن فلسفی کہا گیا. یہ ریشنلزم ہے, ٹو تھنک دیٹ ہیومن ریزن از دا سپریم سورس آف نالج and there is nothing higher than human reason. انسانی عقل سے بالا کوئی قوت نہیں ہے, no revelation, no intuition, no other source of knowledge. جب یہ سمجھا جاتا ہے تو rationalism کریٹ ہوتا ہے. So things must be real, and if things have to be real, they must have to be rational. اور انسانی تعقل ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے, کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہ ریشنلزم کا ایک آسپیکٹ ہے جو ہمیں پوری جو مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول پہ جو انسانی علم کی دنیا ہے اس میں نظر آتا ہے. دوسرا اس کا ایک بنیادی آسپیکٹ جس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, جو ویسٹ کی ایک لائیو ڈیبیٹ ہے ایپسٹمولوجی کی, whether knowledge is innate or learned. کیا انسان ایک خالی سلیٹ لے کر ذہن میں آتا ہے, ٹیبولا راسا, ہابس اور لاک اور روسو,
جب یہ کہتے ہیں کہ ایک خالی سلیٹ لے کر آتا ہے اور سب کچھ بعد میں لکھا جاتا ہے، انسان جو تجربہ کرتا ہے اس کائنات میں زندگی میں تو وہ پھر سارا نالج اس کا اس تجربے کی روشنی میں آتا ہے. یہ ایمپیریسزم ہے. نالج از لرن اینڈ لرن تھرو the sense experience. Senses are the basic tool. Senses are the basic source of knowledge. So these two paradigms, rationalism and empiricism, we see in the modern era, modernism, modern age, that both of the epistemes have created a worldview that is on one side rationalist, on the other side it is empiricist. Both have interactive between themselves. یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے. سائنس نے نئی فلسفی کریٹ کی ہے جو، اور بعض اوقات سائنس کی رد عمل میں نیا فلسفہ آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پوسٹ ماڈرنٹی، اور بعض اوقات اس کی تھرو آیا ہے. جو پوسٹ ماڈرن فلسفی کی ریلیٹیوٹی ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے کنیکٹڈ ہے. تو بعض اوقات ایمپیریسزم نے ریشنلزم کو اوورٹیک کیا ہے اور بعض اوقات ریشنلزم نے ایمپیریسزم کو اوورٹیک کیا ہے. تو کبھی وہ ڈومینیٹ کرتا ہے کبھی وہ، بٹ بوتھ آر کنٹریبیوٹنگ ہیومن سوسائٹی اینڈ بوتھ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو میک دی ماڈرن ورلڈ ویو. And that is on one side empiricist, on the other side it is rationalist. And we see that the knowledge of science and knowledge of philosophy both are growing in the modern age. اور جدید دنیا میں فلسفے نے عروج پایا ہے اور سائنس نے عروج پایا ہے، وہ this is due to this very paradigm having a dual nature. Next we see the different schools of thoughts in philosophy as well as in socio-political thought. On one side, thinking reason to be the supreme source of knowledge, they are rationalists. And on the other side, we see the sense experience to be basic source of knowledge, and they are empiricists. Some are both. آپ کانٹ کو دیکھیں اور کہیں آپ جب تھوڑا سا گہرائی میں آپ ڈیکارٹ کو دیکھیں تو مجھے تو ڈوئلسٹ لگتے ہیں. وہ ماڈرنسٹ ہیں، وہ نہ ریزن کو آؤٹ کر سکتے ہیں نہ سینس ایکسپیرئنس کو. تو بوتھ آر کنٹریبیوٹنگ. پوسٹ ماڈرنسٹ ایز آئی ہیو آلریڈی، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے میں اس پہ بات کروں، لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ وہ ہیں کہ جو ریزن اور سینسز دونوں کے بارے میں اپنا ایک سرٹن ویو رکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں دیدے لیلا بچشم مجنوں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جس طرح کائنات کو دیکھتا ہے ریالٹی اسی طرح اس کے سامنے آتی ہے. تو مجنوں کی آنکھ سے لیلا کو دیکھتے جائیں اور جس کی جو لیلا بنتی جائے وہی اس کی ریالٹی ہے. ان اسکولز آف تھاٹس کو ہم فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں، سائنس اور فلسفی دونوں کو، اور جب دونوں ایک دوسرے کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں یا دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ بیلنس کبھی قائم ہی نہیں رہ سکے گا اگر آپ ایک ورلڈ ویو کو ایک ایپسٹیمی پہ بیس کر کے چل رہے ہوں گے. آپ کو اپنے ورلڈ ویو کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایپسٹیمیز دوسری کو بھی کاؤنٹر کرنا پڑے گا، یا ایٹ لیسٹ ان کے کنٹریبیوشن کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان کے اپنے اسکوپ اور دائرہ کار میں، اور ان کی اپنی لمیٹیشنز بے شک رکھیں، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں ان کو اسپیس دینا پڑتی ہے. تو اس میں کچھ آئیڈیلسٹ ہیں، ابھی میں بات اس پہ تفصیل سے نہیں کروں گا، لیکن میں نے کچھ نام دے دیے ہیں، آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مائنڈ کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی مائنڈ ایسنس کمز فرسٹ اینڈ دین باڈی. تو باڈی والے میٹیریلزم اور میٹیریلسٹ ہیں، ایمپیریسسٹ ہیں. میں ڈیموکریٹس سے شروع کروں، برکلے اور برکساں تک آؤں، تو یہ کسی ایک ایپسٹمی پہ بیس کرتی ہوئی ان کی فلسفیز نہیں ہیں. یو ول سی کہ کبھی یہ سینس ایکسپیرئنس کو امپورٹنس دیتے ہیں، کبھی یہ ریزن کو، اور کبھی یہ میٹر کو، اور کبھی مائنڈ کو، پلیٹو سے لے کر ڈیوڈ ہیوم تک. اور کبھی آپ کو ڈٹرمنسٹ نظر آتے ہیں کہ جو فینلٹی کے کہتے ہیں کہ چابی دیے ہوئے انسان ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ریالٹی کو ڈینائل کی اسٹیج پہ لے جاتے ہیں، جیسے نیچے ہے
وہ اس نے ڈیتھ آف گاڈ کا ڈیتھ آف ریالٹی کا کانسیپٹ دے دیا, اور اس کی بیس پر ہمیں پوسٹ ماڈرنسٹ نظر آتے ہیں. دس از ہاؤ دی ورلڈ ویوز آر میڈ, اینڈ دس از ہاؤ دی epistemology از ورکنگ behind them. اور آخری بات میں کر کے یہاں کنکلوڈ کر دوں گا کہ some observations upon these sources of knowledge which are making actually our world views. اس میں سے 3 میں نے ابھی ڈسکس کرنے ہیں کہ انسان کے حواس ہیں. I don't know what time I have to conclude. Okay. So this is our observation that we have different epistemologies in the world and human history, اور اس کی بیسس علمی بنیادیں حواس ہیں, کہیں عقل ہے, کہیں وجدان ہے, اور ان تینوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے ورلڈ ویوز آتے رہے ہیں. مگر ان تینوں کے کچھ پرابلمز ہمیں ایوری ڈے لائف میں نظر آتے ہیں, اور وہ پرابلمز کا کوئی سلوشن آنا چاہیے. اسی پہ میں اس کوشچن پہ ختم کروں گا کہ ان پرابلمز کا سلوشن کہیں سرچ کرنا پڑے گا. انسان کو دستور حیات کی طلب ہے, اور اس طلب کے لیے اس کو ایک ایسا نالج چاہیے جو ریلائبل ہو, جو کمپریہنسو ہو, جو ویلڈ ہو, جو یونیورسل ہو, جو اپلیکیبل ہو, جو ٹیسٹڈ ہو. ایسا نالج چاہیے. لیکن یہ تینوں جو بیسس ہیں, ان میں جو پرابلمس آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1, they are limited, they are tuned, reserved to a certain limit, and they are being controlled. ہماری آنکھیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, ہمارے حواس کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ ان کی لمٹس ہیں. یہ ایک جگہ دیکھتے ہیں, مجھے اپنے بال پیچھے سے دیکھنے کے لیے ایک اور مرر لانا پڑتا ہے, اور مجھے اپنی آواز پہنچانے کے لیے دور تک مجھے کوئی اور ایڈڈ اس کے ساتھ انسٹرومنٹ لگانا پڑتا ہے. تو لمیٹیشنس ہیں. اسی طرح ہماری ریزن کی بھی ہیں, اسی طرح ہماری انٹیوشن بھی لمیٹڈ رہ جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے دور. یہ ٹیمپریری ہے. لوگ سنتے سنتے بہرے ہو جاتے ہیں, لوگ دیکھتے دیکھتے اندھے ہو جاتے ہیں, اور ان کے حواس چلے, عقل معوف ہو جاتی ہے, لوگ دیوانگی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ ڈسیویبل ہے, دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ پھر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک جیسا شخص ایک پی ایچ ڈی دوسرے پی ایچ ڈی کو 400 BC لگا لیتا ہے, مینٹل لیول ایٹ لیسٹ پیڈاگوجی کے اعتبار سے برابر ہو چکا, اس کے باوجود وہ کیسے لگا لیتا ہے؟ there is something wrong in the bottom, I think. تو ڈسیو ہو جاتے ہیں. یہ جو لمیٹیشنس ہیں, ان کا بنیادی جواب ہمیں دینا ہے, اور وہ انسان کی توجہ جاری ہے, whether it comes through revelation or religion, or it comes through divine knowledge coming to human mind. That's the last point I have concluded. Thank you very much again. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر سفید صاحب کا, ڈاکٹر صفوت صاحب کا, فیکلٹی آف انگلش اسٹڈیز کا, اور آپ سب کا جنہوں نے اتنے صبر اور حوصلے سے سنا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir, for such an enlightening talk. It was a treat listening to you. We are honored that our Honorable Rector has graced our webinar. Thank you, sir, for gracing this occasion. Before we move forward to our question answers, I invite the chair of today's webinar, our Honorable Pro-Rector, Academics and Dean, Faculty of English Studies, Professor Dr. Muhammad Safir Awan, for his worthy comments, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. My worthy colleagues, dear students, thank you for your presence here today for an important lecture that has been organized actually because our Honorable Rector had urged us to do so. I think a few weeks back he shared an article by some Western scholar. The title was Bring Philosophy Back to the PhD. And he instructed us, advised us to do something about it, because NAMAL is running one of the perhaps the biggest perhaps in Pakistan PhD programs in so many disciplines, and we face so many problems every now and then in terms of quality of PhD that we are producing. We discuss these issues also at various forums, our statutory bodies as well. So Rector's vision was actually behind this
series of lectures that we are going to organize, and I'm happy that we had a very good start with this talk today by Professor Dr. Mustafiz Ahmad Alvi Saab, whom I know very well for a very long time, and I know that he was the most suitable person to deliver this kind of lecture. And I'm sure that you have benefited a lot from his talk, and this sharing of knowledge will continue. I would just, in closing, I would like to emphasize the importance and the important link and bridge between epistemology, epistemological practices, and the worldview that we have. Since we live in an ideological state, and we are also bombarded by so many conflicting worldviews, that come our way when we study and when we teach. Therefore, oftentimes we remain confused about which worldview we are following, and that's why there are many, misconceptions in the minds of our students, particularly research students, who are taught mostly from the Western point of view of Western epistemologies. Though we try to, of course, remove many of their misconceptions through our lectures as well, but most of the study material which is available to them on the internet and other, intellectual resources, that is based on, Western epistemologies, modern Western epistemologies. Therefore, जिसको कहते हैं कि ये जो यानी फिक्री मुगालते हैं वो काफ़ी पैदा हो जाते हैं हमारे तलबा के जहनों में. तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश जारी रखेंगे कि ये मुगालते ऐसे ना हों फिक्री, जो हमारा जो तशख़्ख़ुस है, हमारा जो कौमी हमारी पहचान है, और साथ साथ हमारा एक जो यानी मजहबी पहचान भी है, हम उन सारी चीज़ों को सामने रखें और हम अपने तलबा को जो है वो सही समत में वो रहनुमाई कर सकें. मुझे यकीन है कि ये जो आज एक अच्छा आगाज़ हुआ है, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा, और दीगर तलबा दीगर डिपार्टमेंट्स में से भी आज भी उम्मीद है और उन्होंने इसमें शरीक हुए होंगे, और आइंदा भी ये सिलसिला हम दीगर जो हमारे स्कॉलर्स हैं अपने और बाहर से, हम उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है वो दावत देंगे और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा. तो बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का, और मैं ख़ास तौर पे डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ. हम सब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अहम मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और आज हमने उसको जो है वो टेकअप किया है. तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your invigorating talk. And now let's move towards question and answers. Dr. Sibbat, would you like to put through the first question, please? Okay. We have got quite a few number of questions here, and I would like to take all the questions, and I would request Dr. Alvi to answer the questions. Since we have got a lot of clarity about how epistemology influences our worldview, hope the question answer session would further clarify the things for us. So the first question, comes from HOD IR and PCS, Dr. Rizwana Abbasi. The question is, what about Iqbal's philosophy, sir? I think what she wants to ask is, how would you relate Iqbal's philosophy to this topic, epistemology and the worldview, and how his philosophy affects our worldview? Thank you for good question, Dr. Sabah. इसमें पहली बात तो ये है कि अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी या वर्ल्ड व्यू, उनका जो बेस्ड किस एपिस्टेमी पर है. इकबाल इस चीज़ को यूँ कहता है, जब उसने नाइटसे पे कमेंट किया है कि वो कहता है कि उर्दू में जब बात की है तो
اس نے کہا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو دوسری جگہ جا کے وہ جو اس طرح کے فلاسفرز ہیں ان کے اوپر یہ بات کرتا ہے، جو اس کی پرشین ورسز ہیں، اس میں ایک جگہ قلب او مومن دماغش کافر است، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دل مانتے ہیں دماغ نہیں مانتے. تو دراصل وہ اس ڈائیکوٹمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس تضاد کی طرف جو میں نے تھوڑا سا اپنے نالج کے مطابق امپیریسزم میں اور ریشنلزم میں کرنے کی کوشش کی، کہ دراصل جو ماڈرن ویسٹ اور ماڈرن اپسٹمولوجی ہے وہ ان دو میں گھری ہے، اور اس نے اگنور کر دیا ہے انٹیوشن کو اور ریویلیشن کو. اقبال ان دونوں کو انکلوڈ کرتا ہے. اگر آپ ان کے ریلیجیس ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کو آپ نے یقیناً اسٹڈی کیا ہوگا، تو اقبال جو ہے وہ دونوں کو یہ کہتا ہے کہ اب جو عقل ہے اس کو عشق کی امامت میں چلنا چاہیے، اور جب وہ عشق کہتا ہے تو اس کی مراد انسان کا انٹیوشن اور ریویلیشن ہے، ایمان ہے، فیتھ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ علم ہے جو یائے راہ، عشق ہے دانائے راہ. وہ کہتے ہیں اصل راستہ ملنا ہے تو وہی سے ملنا ہے، یعنی وہیں سے ملنا ہے اور وہی سے ملنا ہے، اور وہ ہے کہ ریویلیشن کو آپ امبریلا کے طور پر لیں اور اس کے سائے میں، ریویلیشن کے سائے میں اپنے سینس ایکسپیرینس کو، اپنے ریزن کو اور اپنے انٹیوشن کو ریفائن کریں، کنیکٹ کریں، اور اس بنیاد پر وہ اقبال کی فلسفی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جوڑتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں ریویلیشن کے ساتھ. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ڈسائپل آف اقبال، انٹلیکچوئل ڈسائپل آف اقبال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بیلنس ورلڈ ویو دیا ہے بیسڈ اپون the epistemology that is revealed to us through Quran. The very first ayah of Quran, Iqra bismi rabbik, this leads to human knowledge towards an basic orientation. انسان کے علم کا، میں کہتا ہوں قرآن نے اپنی پہلی آیت میں اس کی ڈائریکشن اور اورینٹیشن سیدھی کر دی ہے، اور انسان کو فرش زمین سے اٹھا کے عرش مولا سے ملا دیا ہے کہ پڑھو، حواس کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو اور انٹیوشن کو استعمال کرو، بٹ ان دا نیم آف یور آل مائٹی کریٹر. یہ اپسٹمالوجی مجھے اقبال کے ہاں نظر آتی ہے. یہ اپسٹمالوجی میں کہتا ہوں جس کو اگر میں کسی کو سجیسٹ کروں تو یہ کہوں گا کہ یہ بیلنسڈ ورلڈ ویو ہے جو اس اپسٹمالوجی کے آتا ہے، کہ کیپنگ امبریلا آف ریویلیشن یو ریفائن یور sense experience, your reason, your intuition as well. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Hope it's clear to Dr. Rizwana. There's a question from Maryam Maqsood. How can we relate or compare Darwinian evolution with Islamic epistemology? This is a very important question. If you could briefly answer the question. جی، I was expecting it actually، کیونکہ ڈارون کا میں نے ذکر بھی کیا اور ایوولوشن کا. دیکھیے، ایوولوشن کی 3 ڈائمینشنز بیسک ہیں، جس کو جب بھی ڈارون کی ہم بات کریں تو ہمیں ان تینوں ڈائمینشنز کو پہلے کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے. ون ایسپیکٹ ڈارون ٹاکس اباؤٹ، ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمارا ایک کازمک ایوولوشن ہے، کائنات ہر وقت وسعت پذیر ہے. یہ بات قرآن نے بھی کہی، ان لہو لموسعون، ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں. اور اقبال نے بڑی، ابھی چونکہ بات ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ نے فرمائی تھی تو اس ریفرنس سے مجھے اقبال کا یہ یاد آ گیا. بس اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ہر وقت کریشن ہو رہی ہے، ہر وقت ایوولوشن ہو رہا ہے، ہر وقت. یہ کازمک ایوولوشن ہے، ون کانٹ ڈینائی اٹ. دوسرا ایوولوشن ہے جو بایولوجیکل ایوولوشن ہے، کہ انسان کی، جس کے اوپر ڈارون کی ساری تھیری ہے. ڈارون کے دادا ابو جو ہیں انہوں نے بھی تو اس ایوولوشن کو پہلے بیس کیا تھا. اور ایک عرب اسکالر تھے فلاسفر الجاحظ، جو لٹریٹری بھی ہیں اور فلاسفر بھی ہیں.
تو ان کی باقاعدہ کتاب میں اس کے آپ کو خاکے مل جاتے ہیں. تو ایوولوشن ایک جو ڈارون کی تھیری ہے وہ بایولوجیکل ایوولوشن پہ بیس کرتی ہے, یعنی بایولوجیکل ایوولوشن کو ایڈریس کرتی ہے. اس کا پھر ورلڈ ویو سے تعلق ایسے بنا ہے کہ جو سوشل ڈارونزم ہے, یعنی اس نے سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو فارمولا دیا کہ اس نے کہا کہ اس پوری نیچر میں, زندگی میں وہی زندہ رہے گا جو طاقت کے ساتھ زندہ رہے گا, جو اپنے ارج کے ساتھ, اپنی ایفرٹ کے ساتھ, اڈاپٹیبلٹی کے ساتھ, اکاموڈیٹیبلٹی کے ساتھ اس کائنات کے یا نیچر کے انوائرمنٹ کے سارے انکاؤنٹرز کو کمپیٹ کرے گا, کمپیٹنس میں آئے گا, تو وہ سروائیو کرے گا. اور نیچر ول ایلیمینیٹ جو بھی ویک ہوں گے, دا ویکر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب یہ جو آسپیکٹ ہے ڈارون کی تھیری کا, جو کہ خود وہ کہتا ہے کہ اس نے ہربرٹ اسپینسر سے یہ لیا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کا کانسیپٹ, کہ زندہ وہی رہے گا, باقی وہی رہے گا جو جدوجہد کرے گا, جو ایفرٹ کرے گا, جو اڈیپٹیشن کرے گا, جو ماحول سے دوستی کرے گا, ماحول سے چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا, ماحول کو چینج کرے گا اور ماحول کی چینجز کو اپنے اندر ڈائجسٹ کرتے ہوئے اپنے اندر اس کو لے کر آئے گا. تو وہی زندہ رہے گا, جہد للبقاء جسے کہا جاتا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈارون کا. اب مجھے تو پرسنلی being a religious scholar, being an Islamic studies student, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی کنٹراڈکشن ایوولوشن کی تھیری کی جو ڈارون نے پیش کی, وہ آپ کو اسلامک آئیڈیالوجی میں کہیں بھی کنٹراڈکشن نظر نہیں آتی. یہ صرف ایک آسپیکٹ ہے جس کو ڈارون نے بہت اچھے طریقے سے میرے خیال بیان کیا ہے, اور ایوولوشن بایولوجی تو اب اس وقت اتنی کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے کہ وہ اگر میرا خیال ممکن نہ ہوتی اگر ڈارون کی یہ تھیری نہیں آتی. تو I find nothing wrong in Darwin's theory of evolution as regards biological